ان وادیوں پر گزرتا ہوا کاروان حیات آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ حیوانات کی منزل میں آ گیا. انسان بھی ایک حیوانی ہے. وہاں سے ذرا سی 10 قسمیں آگے لگائی تو طے کرے انسانیت اختیار کر لیا. تحقیق یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کامل کو 9/10 اس کا حیوانی زندگی کر لی. یہ میں 9/10 ابھی کہہ رہا ہوں. یہاں پہنچنے کے بعد یورپ کے سائنسدانوں میں اور قرآن کریم میں ایک حد فاصل آئی, ایک اختراق آیا, ایک وہ موڑ آ گیا کہ جہاں سے یہ دونوں الگ الگ راستے کے اوپر چل پڑے, اور ایسے الگ الگ راستے کے اوپر کہ قرآن کریم نے ان کے راستے کو کفر کہا, اپنی راہ کو ایمان کہا. مغرب کے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ انسان کا یہ طبی سائیکل, یہ فزیکل باڈی, یہ حیوانی زندگی ارتقاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ اگر انسان کو بھی تم حیوان کی زندگی کی سطح کے اوپر رکھتے ہو تو پھر تو اسے انسان کہنا ہی بےمانی ہے, یہ تو حیوان ہے. غور کیجیے, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے یہ جو اختراق, یہ جو دونوں کا الگ الگ ہونے کا راستہ ہے, یہ کفر و ایمان ہے. قرآن کہتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کھانا پینا سونا, افزائش سے نسل کرنا, مر جانا اور بس اس کے بعد ختم ہو جانا ہے, یہ کفر ہے. کفر ہے. آپ نے آج غور فرمایا کہ قرآن کی روح سے کفر کسے کہتے ہیں؟ یورپ کا سائنسدان یہیں آ کر کھڑا ہو گیا, وہ کفر پر کھڑا ہو گیا. قرآن نے کہا کہ یہ غلط. اس نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ فطرت کا وہ تخلیقی پروگرام جس کی ابتدا اس قدر معجزانہ انداز سے ہوئی, پھر کاروان حیات جس انداز سے مختلف وادیوں میں سے گزرا, اس نے جس طرح انواع و اقسام کے کروڑوں پیکر اختیار کیے, اپنی خاصیتیں بدلی, نوعیتیں تبدیل کی, اس میں ایسے ساحرانہ تغیرات نمودار ہوئے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ عروس حیات جو بہزار عشوہ و رعنائی پیکرے انسانی میں کھڑے مسکرا رہی ہے, وہی ہے جس کا آغاز ایک جرثومہ حیات سے ہوا تھا. ذرا سوچو کہ یہ تمام احیت و رسول پروگرام, یہ حیرت بدوش زندگی, یہ سر کا سر کرشماتی منزلیں, اس تمام نظام ارتقاء کا ماحصل یہی تھا کہ موت کی ایک ٹھوک کر اسے گھروندے کی طرح پامال کر کے رکھ دے. اس نے کہا کہ خدا کے سایہ نے کام نہیں ہے کہ وہ ایسا پروگرام بنائے. علامہ اقبال نے فرمایا لوگوں کے پاک پاک تن زمین کا جب خدائے راہ, مٹی کا ایک کھلونا بنا دینا, گڑیا بنا دینا, خدا کے سایہ میں کام نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ انسان اس سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں ہے, بلکہ ایک نئے سلسلہ ارتقاء کی پہلی کڑی ہے. یہاں سے ارتقاء کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس منزل میں پہنچ کے انسان کے اندر ایک نئی چیز کی نمود ہوتی ہے جو حیوانات میں نہیں ہے, اور وہ ہے انسان کی ذات, اس کا سیلف, اس کی خودی, اس کی پرسنالٹی. قرآن جسے نفس کہہ کر پکارتا ہے, وہ کہتا یہ ہے کہ یہ نفس انسانی ہر انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ دیا جاتا ہے, لیکن غیر نشو و نما یافتہ شکل کے اندر, انڈیولپ فارم کے اندر. اس حد تک تو ہر انسان میں یہ موجود ہوتا ہے. جو انسان اس کی نشو و نما کرتا چلا جائے,
اور یہ نشو و نما ہوتی ہے خدا کی متعین کی ہوئی ویلیوز یا اقدار کی ہوئی. اگر اس کی نشو و نما مناسب طور پہ ہوتی چلی جائے تو پھر اقبال کے الفاظ میں سنیے، وہ کہتا یہ ہے کہ زندگانی ہے صدق، زندگانی ہے صدق، قطرہ نیسا ہے خودی. وہ صدق کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خودی یا ذات کی نشو و نما کے بعد پھر انسان مرتا نہیں ہے، زندگی اپنی مزید ارتقائی مناظر طے کرنے کے لیے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس میں پتہ نہیں ابھی کتنی اور منزلیں طے کرنی ہیں. اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو ذی المعارج کہا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بھی اور سیڑھیوں والا خدا کہ جو آہستہ آہستہ اوپر بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے پیچھے اسی طرح سے بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بلندیوں کی طرف بڑھنا انسان کا یہ زندگی کی اگلی ارتقائی منازل طے کرنا. یہ انسان جو اس طرح سے خدا کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کرتا چلا جاتا ہے، اسے مومن کہا. یہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ذات آہستہ آہستہ نشو و نما پاتی ہے. جتنی زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی مومن زیادہ تکمیل کی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ چیز سمجھ لیجیے کہ یہ محض نظری بحث نہیں جو میں کر رہا ہوں. قرآن اسے صرف تھیوریٹیکل ڈسکشن کے طور پہ یا سائنس کے ایک نظریے کے طور پہ پیش نہیں کرتا. وہ کہتا یہ ہے کہ اس نظریے جسے ہم نے کفر اور ایمان کہا ہے، اس سے انسانی زندگی، انسان کی تمدنی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، آئینی ساری زندگی اثر انداز ہوتی ہے. اور وہ اس طرح کہ اگر سمجھا یہ جائے کہ انسان بھی حیوان ہیں، ان کی ضروریات زندگی فزیکل وانٹس ہیں، طبعی ضروریات ہی ہیں، یہی روٹی کپڑا مکان، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ ضروریات جو حیوان کی بھی ہوتی ہیں. اگر یہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس سے بلند اقدار یا ویلیوز کا تصور نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ اس کا نتیجہ وہ جنگل کا قانون ہے کہ جس نے آج ساری دنیا کو جہنم کو سیور اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے. دنیا آج بہت کمیشن بٹھاتی ہے، انکوائری کمیٹیاں بٹھاتی ہے کہ جس جہنم میں سے آج یورپ کے ممالک اور ان کے تقدم میں ہم پسماندہ اقوام کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنیادی نظریہ ہے کہ انہوں نے زندگی کو صرف حیوانی زندگی سمجھ لیا ہے. اور جب زندگی حیوانی ہو تو پھر انسان کے قوانین بھی حیوان کی سطح پہ رہ جاتے ہیں، انسانی سطح پہ نہیں آتے. قرآن نے کہا ہے کہ اس نظریے کو اگر بدل دیا جائے، انسانی زندگی کو آخری منتہا نہ قرار دیا جائے، آگے بڑھنے والی چیز بھی ہو، تو اس کے بعد جو انسان اپنے لیے طرز زندگی اختیار کرے گا، آئین اور معاشی اور معاشرتی نظریات جو اختیار کرے گا، وہ ویلیوز کے اوپر ہوں گے جن کو آپ اقدار کہتے ہیں. آہستہ آہستہ یورپ کے مفکر بھی اب اس نظریے کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہیں احساس اس کا ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کرتے. مثلاً روس کا ایک مفکر اوسٹینسکی، اس کی ایک بڑی اہم کتاب ہے ان سرچ آف دی میراکولر. اس میں کہتا ہے کہ اب انسانی ارتقاء کا مفہوم ہے ان قوا اور ممکنات کا نشو و نما پانا جو اب خود نشو و نما نہیں پا سکتی، یعنی جن میں مکینکی طور پر طبیعت کی تعداد نہیں ہو سکتی. صرف اس نہج کی نشو و نما صرف